بلتستان میں خزاں کا ایسا رنگ چڑھا کہ بہار شرمانے لگی۔ جی ہاں بالکل، اس وقت بلتستان میں خزاں کا موسم عروج پر ہے اور ہر طرف رنگوں کی بہار ہے۔ درختوں نے اپنی پوشاک بدل لی ہے اور رنگ برنگے پتوں نے سما باندھ رکھا ہے۔ گو کی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن خزاں کے رنگوں میں مدہوش انسان سردی کی شدت بھول جاتا ہے اور خزاں کے رنگوں میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اسکردو کا مشہور تفریحی مقام اپر کچورا لیک اور شنگریلا کے نظارے ہیں، جہاں خزاں نے ڈیرے جما لیے ہیں اور خزاں کی پوشاک پہنے ان تفریحی مقامات کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ گو کی اپر کچورا لیک، جسے فروک سوک بھی کہا جاتا ہے، موسم بہار میں انتہائی دل فریب دکھتی ہے، لیکن موسم خزاں میں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پریوں کا نگر ہو اور پریوں نے اسے اہتمام سے اپنے لیے سجا لیا ہو۔ سردی کی شدت بڑھ چکی ہے اور سیاحتی سرگرمیاں بھی اب دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہیں، لیکن فطرت شناس لوگوں کی بڑی تعداد ابھی بھی خزاں کے رنگوں کو دیکھنے کے لیے اسکردو میں موجود ہے۔ خزاں میں یہ علاقہ بالکل منفرد اور الگ دکھتا ہے۔ زمین پر گرے پتے اور درختوں کا دل فریب رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک سی پہنچا دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی فطرت شناس ہیں اور خود کو فطرت کے بہت زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں تو اپر کچورا لیک اور شنگریلا کا رخ کر لیجیے۔ یہاں جگہ جگہ دل فریب نظارے اور پتوں کی سنسناہٹ آپ کے بدن میں تازگی سی پیدا کر دے گی۔ ہاں بالکل، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہے، سو اپنے ساتھ گرم کپڑے لازمی طور پر لے کر آئیے گا۔ اور اگر آپ کشتی رانی کے شوقین ہیں یا پھر آپ کشتی چلانے کا شوق فرماتے ہیں تو بالکل یہاں پر آپ کشتی بھی چلا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر دیسی ٹراؤٹ فش کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ کشتی بان افراد عموماً یہاں پر اپنی کشتیاں سجائے گاہک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود کشتی چلانے کے ماہر ہیں تو کسی کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی کشتی اٹھا لیجئے اور اسے چلانے کی کوشش کیجئے۔ ہاں، ایک بات کا خیال لازمی طور پر رکھ لیجئے کہ یہاں پانی بہت گہرا ہے۔ اگر آپ ماہر نہیں ہیں کشتی رانی میں تو یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے، بلکہ کسی ماہر کشتی بان کو اپنے ساتھ لازمی طور پر لے لیجیے۔ یہاں پر پیڈل والی کشتی بھی دستیاب ہے، آپ خود اپنے کسی دوست کے ہمراہ کشتی چلا سکتے ہیں اور خزاں کے رنگوں کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جھیل آبادی سے کافی نیچے واقع ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس جھیل کا مقامی افراد کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس جھیل کا پانی آبپاشی کے لیے استعمال ہرگز نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب یہ بین الاقوامی شہرت کا حامل تفریحی مقام ہے تو اس علاقے کی سیاحتی اہمیت اس جھیل کی بدولت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سرمئی رنگوں سے رنگی اس جھیل کا ہر نظارہ دل فریب ہے۔ تو دوستو، آ جائیں، اپر کچورا لیک آ جائیں اور خزاں کے رنگوں میں مدہوش ہو جائیں۔ اور اگر آپ فوٹوگرافی کا شوق فرماتے ہیں تو فوٹوگرافی کے لیے یہ سیزن انتہائی مناسب اور انتہائی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر دھوپ بھی نکلے تو نظارے مہک سے جاتے ہیں۔
اس وقت جب یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے تو دھوپ غروب ہو چکی ہے، اس لیے جو رنگ ہیں وہ اتنے دل فریب دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اگر آپ دھوپ کی روشنی میں اس جھیل پر ہوں گے اور آپ فوٹوگرافی کریں گے تو نظارے انتہائی دل فریب ہیں۔ جھیل کنارے آپ سنیکس بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو یہاں کی جو لوکل ٹراؤٹ ہے اس کے مزے بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں، ٹراؤٹ کافی مہنگی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہلتا ہے یار آج کل بہت۔ چلیں اب آپ کو شنگری-لا لے کے چلتے ہیں۔ شنگری-لا کے نام سے کون واقف نہیں، اسے زمین پر جنت کہا جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے تو کافی حد تک درختوں کے پتے جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں۔ وہ لوکل لوگوں کے پاس ہے وہ۔ نومبر کا پہلا ہفتہ خزاں کے حوالے سے انتہائی دل فریب ہوتا ہے۔ دوسرے ہفتے میں کافی حد تک پتے جڑ جاتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پھول سلامت ہیں، لیکن سبزے کی بہار اب ختم ہو چکی ہے اور درخت آہستہ آہستہ پتوں سے الگ ہو رہے ہیں اور پتے زمین پر گرے پڑے ہیں، لیکن نظارہ انتہائی دل فریب ہے۔ شام کا یہ وقت ہے تو اطراف میں لائٹس بھی آن کی گئی ہیں اور برقی کمکموں اور دل فریب نظاروں سے سجی لوور کچورا لیک یا شنگری-لا آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لے گی، اپنے شہر میں گرفتار کر لے گی۔ تو ویلاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو عذرائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری جو حالیہ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔